السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈس گیزٹ پہ ہمارا پروگرام وائٹ کالر۔ آج ہم ایک اہم ایشو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ملک میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، اور مختلف طریقے سے ادارے حکومت سرتوڑ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے محصولات میں اضافہ کیا جا سکے، یعنی جو اس ملک میں ٹیکس کی صورت میں دولت جمع ہوتی ہے اس میں کسی طریقے سے اضافہ ممکن ہو، تاکہ جو ریاست کے انتظامات ہیں ان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے اور قرضے کم سے کم لینے پڑیں۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اس حکومت میں ایک یہ سنجیدگی دکھائی دی ہے کہ جو بھی اقدامات کیے جائیں ان کا اثر جو ہے وہ غریب عوام اور جو متوسط طبقہ ہے اس پر کم سے کم پڑے، یعنی ملک کے امیر ترین جو افراد ہیں ان سے سپر ٹیکس، یعنی ان کے اوپر جو ان کی جائیداد پہ جو ٹیکس لگتا ہے وہ ان سے وصول کیا جائے 1%، یعنی اس اصول کے تحت اگر کوئی شخص پاکستانی اس کے پاس ملک میں یا بیرون ملک 10 کروڑ یا اس سے اوپر کی جائیداد ہے، اس دن جس دن اس کا آڈٹ ہو رہا ہے تو اس سے 1% گورنمنٹ وصول کرے گی کیپٹل ویلیو ٹیکس کی مد میں۔ یہ کیا معاملات ہیں اور اس پہ کام اس وقت کہاں تک پہنچا ہے؟ نادر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جی نادر صاحب۔ بہت شکریہ عمران صاحب۔ سی وی ٹی کا جہاں تک معاملہ ہے، امیر ترین لوگوں سے جو ٹیکس وصولی کے لیے جو اقدامات شروع کیے ہیں، یہ انٹرنیشنل آڈٹ ڈائریکٹوریٹ جو ہے وہ ایف بی آر کے ماتحت ایک ادارہ بنایا گیا 2018 میں، جس کا افتتاح اس وقت کی جو ایف بی آر چیئر پرسن تھی انہوں نے کیا تھا۔ اچھا، اس کی پالیسی جو ہے یہ ایک اچھی مثبت، اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ 2015 میں اس کے حوالے سے جو ہے 2015 یا 16 میں اس حوالے سے ایک فیصلہ ہوا تھا، اور جس کا امپلیمنٹ جو ہے 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو اس میں امپلیمنٹ ہوا، اور پاکستان انٹرنیشنل آڈٹ کے نام سے ایک ڈائریکٹوریٹ بنایا گیا ملک بھر میں بھی، جس کا یہ مقصد تھا کہ وہ دنیا بھر میں جو جتنے بھی ممالک ہیں ان سے کچھ معاہدے وغیرہ ہوئے کہ آپ جو پاکستانی جو لوگ ہیں، جو پاکستانی جن کے پاس اثاثے ہیں اور ان کے بیرون ملک جو اثاثے ہیں، ان کا ڈیٹا ایک کلیکٹنگ کیا جائے۔ تو اس میں یہ ایک بہتر مثبت ایک اقدام تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس وقت جو ہے پھر بعد میں جو شبر زیدی صاحب کو جب چیئرمین ایف بی آر لگایا گیا تو اس میں جو ہے انہوں نے کنٹینیو رکھی اس پالیسی کو، لیکن ساتھ میں ایک دوسرا جو نیگیٹو اس میں جو امپیکٹ آیا تھا، جس کا تاثر جو ہے بڑا غلط جو آج سامنے آ رہا ہے، اس کا تاثر اس میں یہ تھا کہ جس وقت 2018 میں یہ ڈائریکٹوریٹ بنا، اسی دوران میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ایک ایمنسٹی اسکیم کا اناؤنس ہوا، جو ایمنسٹی اسکیم میں جس میں یہ بہت سارے ایف بی آر کے افسران جو ہے اس چیز کو بالکل دعویٰ کرتے ہیں اس کا کہ جتنے لوگ جو اب سی وی ٹی میں آ رہے ہیں انہوں نے اس زمانے میں جو ایمنسٹی اسکیم آئی اس سے 98% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا احساسے ڈکلیئر کرا دیے اس میں۔ تو اس کی مد میں یہ ہوا کہ جو انٹرنیشنل آڈٹ کا جو قیام تھا اس کا قیام پراثر نہیں ہو سکا۔ اگر وہ یہ پالیسی ایمنسٹی اسکیم کو لانے سے پہلے اس پہ امپلیمنٹ کر دیتے کہ جو آج حکومت کر رہی ہے، تو اس سے ہمیں جو آج جو صورتحال جو معاشی طور پہ لگ رہی ہے وہ اس کا تاثر تھوڑا سا کم ہوتا، بالکل ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کے اثرات جو تھے وہ اس کے مقابلے میں 50% سے بھی کم ہو سکتے تھے، لیکن اگر یہ امپلیمنٹ اگر اس کو درست طریقے سے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت ایمنسٹی اسکیم آئی، ایمنسٹی اسکیم کے فوراً بعد اس ڈائریکٹوریٹ میں وہ کام رک گیا، وہ رکا، اور وہ 3 سال تک 2022 کے نومبر تک وہ، یا پچھلے مالی سال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو جون 2022 سے پہلے تک اس میں معاملات پھر رکے رہے۔ پھر اس میں افسران کے تبادلے ہوئے، کچھ نئے افسران کی پوسٹنگ ہوئی اس 2022 جون کے بعد سے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ معاملہ کہ ان کے دوبارہ اثر رابطے ہوئے، کچھ افسران جو ہے انہوں نے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ممالک کا دورہ بھی کیا، اس برطانیہ کا دورہ کیا کچھ افسران نے ایف بی آر کے جو انٹرنیشنل آڈٹ میں منسلک ہیں ان سے، پھر وہاں سے کچھ ان کے معاہدے، کوئی نئے اثر ان کا جائزہ لیا گیا، کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، تو 140 ممالک سے کچھ ڈیٹا ان کو آنا شروع ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر انہوں نے گزشتہ جمعے کو 15 افراد کو ملک بھر میں نوٹسز جاری کیے جو امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل ہیں،
اور ان کے اثاثے زیادہ تر جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، اور اس میں 8 افراد جو ہیں جو امیر ترین جو افراد کی فہرست میں شامل کیا جاتے ہیں، وہ 8 افراد 15 میں سے 8 افراد جو ہیں وہ کراچی سے وابستہ ہیں، اور یہ تقریباً سب نوٹسز جو جاری ہوئے ہیں وہ LTU سے جاری ہوئے ہیں، لارجر ٹیکس پیئر یونٹ سے جاری ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب اس پالیسی کا اگر اس ایمنسٹی اسکیم کے بعد اب جو اثر آ رہا ہے وہ کیا ہے، یہ اب دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے کہ مثلا جب ڈیٹا کلیکشن ہوگی اس کی مزید کہ کتنا وہ ٹیکس پیڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں دوسرا سوال یہ آ رہا ہے کہ اب جن لوگوں کو ٹیکس نوٹسز جاری کیے ہیں جو 200-250 کے قریب ہیں، اور جن کے اثاثے جب منجمد کیے ہیں، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے ہیں، وہ 15 لوگ ہیں ابھی، وہ 15 میں سے 8 جو ہیں کراچی کے۔ لیکن جن لوگوں کو پہلے نوٹسز جاری ہوئے ہیں انہوں نے عدالتی کارروائی میں 3 ارب سے زیادہ تو لگا دیے ہیں پیسے۔ اگر یہ پیسے وہ آسانی سے مثلا ہم حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دے سکتے، لیکن قانونی ماہرین کو جو ہے ہم جو ہے وہ اس سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو ٹیکس کلیکشن سے بچانے کے لیے وہ ہم دے سکتے ہیں، اور ہم نے 3 ارب سے زیادہ وہاں دے دیے۔ لیکن ہمارے پاس یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے یا ٹیکسز جو ریاست پاکستان کو جو دینے کا جو مقصد ہے، کیونکہ آپ نے ایک عرصے تک مثلا کھایا بھی تو یہیں سے ہے، لیکن اگر اب یہاں نہیں دے سکتے تو پھر تو اچھا، یہ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ جس وقت انٹرنیشنل ڈائریکٹریٹ جنرل آڈٹ کا فعال ہوا تھا، اس کے بعد پھر ایمنسٹی بھی ساتھ ساتھ آ گئی تھی، تو اس وقت جو ہماری FBR کے افسران سے بات ہوئی تو بڑے معتبر اہم 3 افسران جو ہے ان کا اس وقت بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں ہمارے وطن عزیز میں کچھ میرے خیال میں 5 درجن خاندان ایسے ہیں، 5 مطلب انہی خاندانوں میں زیادہ تر جو پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، روایتی طور پہ بڑے بڑے صنعت کار بھی ہیں، اور جب یہ انٹرنیشنل آڈٹ کے ڈائریکٹریٹ نے کام کرنا شروع کیا اور باہر سے انیشلی جو 55-56 ممالک سے ڈیٹا آنا شروع ہوا تو اس پہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے پاکستان میں تو دم رکھی ہوئی ہے، ہاتھی انہوں نے باہر رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل، یعنی کہ یہاں اگر انہوں نے کروڑوں میں اثاثے رکھے ہوئے ہیں تو وہاں ان کے خربوں میں اثاثے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے پہلے کبھی ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے تھے، ایمنسٹی میں انہوں نے میرے خیال میں 5 یا 6% یا اس سے بھی کم شاید دے کے وہ سارے ڈکلیئر کر لیے خاموشی سے۔ اب تو ان کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے کہ پالیسی کا تسلسل، یعنی FBR میں اگر پالیسی کا تسلسل ہوتا تو اس کے اوپر اب 140 ممالک سے ڈیٹا آنے لگ گیا، جو مختلف انٹرنیشنل ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں ملکوں سے ڈیٹا کے شیئرنگ کیا، تو اب تو معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہوتے۔ یہ CVT جو ہے اس میں اب تک اچھا خاصے لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں آ چکے۔ لیٹیگیشن کے معاملات جو اب جا رہے ہیں عدالتوں میں، یعنی 3 ارب روپے لوگوں نے وکیلوں کو عدالتوں میں خرچ کرنے کے لیے لگا دیے، لیکن وہ جو ان کے اوپر اتنا ہی تقریباً 4-5 ارب روپے ان کے اوپر جو لائبلٹی ہے، یہ 200-250 امیر ترین افراد جو ہیں وہ بھی کراچی سے جاری ہوئے ہیں، وہ نہیں دے پا رہے۔ کیوں بیچ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہماری، کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے، PTI کی گورنمنٹ تھی جس وقت تو یہ ڈائریکٹریٹ فعال ہوا، اس پہ کام شروع ہوا، ساتھ ہی منسٹری لے آئے، اور اپنا یعنی آپ نے اس وقت ڈائریکٹریٹ کو فائل کیا جس وقت پتہ تھا کہ آگے منسٹری آنے والی ہے اور ان کو پھر جو ہے وہ تحفظ بھی مل جائے گا۔ پھر جب ان کی گورنمنٹ گئی تو دوسری گورنمنٹ کی وہ پرائرٹی بھی نہیں تھا۔ اس وقت ملک کی جو معاشی صورتحال ہے تو امیر ترین طبقے پہ تو میرے خیال میں بہت زیادہ اسکروٹنی ہونی چاہیے، ان سے جتنا بھی آپ مطلب ان کے اوپر لائبلٹی بنتی ہے، ان کے اوپر واجب ادا چیزیں ہیں، ٹیکس ہے، وہ تو آپ کو سختی سے لینا چاہیے۔ تو پالیسی کے تسلسل کے حوالے سے اصل میں پالیسی کا تسلسل سیاسی جماعتوں کا تو سمجھ میں آتی ہے، اور اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سیاسی جماعت چاہے کوئی بھی ہو، مثلا PTI ہو، PMLN ہو یا پیپلز پارٹی ہو، جو اس وقت اقتدار کی جماعتیں مثلا جن کو تصور کیا جا سکتا ہے، تو لیکن ان کی اس معاملے میں پالیسی ایک جیسی رہتی ہے کہ مثلا آپ نے فائدہ کس کو دینا ہے، جن سے آپ نے فائدہ لینا ہے ان کو آپ نے فائدہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو مثلا اس میں آپ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ مثلا آپ چاہے PTI کی حکومت میں دیکھ لیں کہ انہوں نے جن کو فائدہ دیا، ویسے ہی تسلسل اس موجودہ حکومت میں بھی چل رہا ہے کہ جن لوگوں کو جن سے فائدہ حاصل کرنا ہے ان کو فائدہ دے بھی رہے ہیں، لیکن پس رہا ہے جو ہے وہ غریبی ہے۔ وہ تو ایک مثلا جس پہ کوئی ٹاپک میں تو عام ایک بات ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ FBR کے افسران وہ کیا ہے جن کو یہ پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر کمشنر یا ڈائریکٹریٹ لیول کے جو افسران ہیں، ڈائریکٹر سطح کے جو افسران ہیں، FBR کی خود اپنی ایک واضح پالیسی نہیں ہے
کہ मतलब ایک डायरेक्टर और या एक कमिश्नर, उसकी पॉलिसी ये है कि मैं नोटिस जारी करूं और वसूली करूं। एक डायरेक्टर एक कमिश्नर की पॉलिसी ये है कि जिसको मैं नोटिस जारी कर रहा हूं उसको मैं रास्ता दिखा रहा हूं कि वो अदालत चला जाए, ठीक है, और वो मैं अदालत के जरिए उससे जो है वो राब्ता करूं। आपकी एक अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं है कि भाई अब चेयरमैन एफबीआर के ऊपर ये लाजिम है ना कि तमाम डायरेक्टरेट को या कमिश्नर्स को जो है ये ऑर्डर करे कि जिस इस पॉलिसी को, जो मुल्क के लिए सबसे अहम तरीन पॉलिसी है इस वक्त। अब लेकिन मामला ये है कि अब जितने हाल ही में कुछ रिटायर्ड कमिश्नर्स लेवल के जो है एफबीआर के अफसरान हुए या डायरेक्टर लेवल के, उनकी अपनी लीगल फर्म है। अब वो लीगल फर्म में उनमें अक्सर 2-4 से मेरी बात हुई, वो इस पॉलिसी को दुरुस्त नहीं मान रहे कि आप कैसे, वही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो उड़ा के रख देगी इस मामले में, और ये जो है वो हुकूमत का जो है ना भोंडा इकदाम है और ये कर रहे हैं। अगर आपने लीगल सतह पर मतलब पूरी उम्र आपने एफबीआर में गुजारी, और अगर आप आके जो है अपने बच्चों की जो लीगल फर्म्स हैं उनको कामयाब बनाने के लिए आप जो मुल्की सतह की जो अहम तरीन पॉलिसी है उसके ऊपर आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं, और वो यही अफसरान जो है ये लाइनें दिखा रहे हैं सब उन अमीर तरीन तबके को जिससे वो पैसा ऐंठ रहे हैं। और लेकिन मसला ये है कि चेयरमैन एफबीआर को उनको इस सतह पर लाकर एक पॉलिसी बिल्कुल वादे करनी है कि अगर इस पे इम्प्लीमेंट करना है तो इस पे इम्प्लीमेंट फिर सब यकसू, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, कहीं पर भी हो, उसकी पॉलिसी यकसू होगी। लेकिन अगर पॉलिसी यकसू नहीं होगी तो फिर इस पॉलिसी का हाल भी वही होगा जो पहली पॉलिसी का हाल है। अच्छा, जैसे मैंने पहले पूछा था कि अगर आपने पॉलिसी यकसा रखनी है और बिला इम्तियाज आपने कार्रवाई करनी है तो फिर इदारे को आपने सियासत से दूर रखना होगा या सियासत को इदारे से दूर रखना होगा। अब मुझे एक बात बताएं कि हर सियासी जमात की अपनी पॉलिसी होती है। जिस वक्त ये मिनिस्ट्री आई थी, अब वैसे तो पीटीआई के दौर के हर इकदाम पर जो इस वक्त मौजूदा जो हुकूमत है वो बड़ी तनकीद भी करती रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने एमनेस्टी दी थी और एमनेस्टी में जब लोगों ने अपने वाइट कर लिए थे, सारे असासे डिक्लेयर कर दिए थे, उस पे आज तक किसी ने कोई बात नहीं, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे हैं कि जब एफबीआर के इल्म में ये आया कि 70% दौलत जो कि अरबों डॉलर्स में बनती है वो सिर्फ चंद मखसूस खानदानों के पास है, उसमें तो सारी जमातों के लोग शामिल हैं। तो फिर वहां जहाँ पे मफादात एक इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वहां मेरे ख्याल में शायद वो फिर तनकीद की गुंजाइश भी नहीं रह जाती। दूसरा ये बताएं, पेट्रोल बढ़ता है या दूसरी चीजों में इजाफा होता है या लग्जरी आइटम के ऊपर आप टैक्स बढ़ा देते हैं, सिगरेट पे बढ़ा देते हैं, खाने पीने चीजों पे लगाते हैं, तो उससे तो गरीब तबका ज्यादा मुतासर होता है, मुतवसत तबका। लेकिन जब अमीर तबके की बात आती है तो डायरेक्शन तो देनी है मिनिस्ट्री ने। अभी जो खबरें सामने आई कि जी प्राइम मिनिस्टर के और वजीर खजाना के कहने पे इन्होंने ये काम शुरू किया, यानी अपने तौर पे तो उन्होंने फिर भी नहीं करना था शायद। तो अब जब उनके हिदायत पे कर रहे हैं तो उनको फिर पॉलिसी भी यकसा देनी चाहिए, और पॉलिसी यकसा देनी चाहिए, और इनको एक अपना अगर तरमीम भी करनी है कवानीन के अंदर तो वो भी कर लें। जब मुल्क की सूरत इतनी ज्यादा खराब है तो आपको ये हंगामी किस्म के इकदाम तो करने होंगे। बिल्कुल सही बात है। कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिसको अगर आपने मुल्क को बेहतर तरीके से चलाना है माशी तौर पर, तो उसमें तमाम जितनी भी बड़ी जमातें हैं, जो इक़्तिदार में रहने वाली जमातें हैं, उन सबको एक पॉलिसी यकसू बनानी चाहिए। लेकिन अभी तो मसला ये है कि किसी को पता नहीं लग रहा ना कि पॉलिसी क्या है। अब तो मामला ये है कि वो हर एक अपनी अपनी नफ्सा नफसी वाला जो मामलात को उसको ज़हनी तौर पे रखे हुए हैं उन्होंने सबने, कि मतलब आप किसी से भी पूछेंगे तो वो डायरेक्शन खुद दुरुस्त नहीं है, उसकी अपनी डायरेक्शन दुरुस्त नहीं है, जो दफ्तरों में बैठे हैं तो वो अपनी लोगों की डायरेक्शन के खाक दुरुस्त करेंगे। तो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनको मुआशी तौर पे जो रियासत के लिए ज़रूरी होती है, उन पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट के लिए तमाम जमातों को यकसू होना पड़ेगा। ये तो बात कोई इतना दो रुखी बात नहीं है, ये बिल्कुल यकसू वाली बात है कि अगर ये पॉलिसी यकसा बनाएंगे तो आप सियासत करते रहें, जो भी करनी है, एक दूसरे की गिरबान पकड़ें, कुछ भी करें, थप्पड़ मारें एक दूसरे को। लेकिन मामला यह है कि मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, उससे निकलने के लिए आपको कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। देखते हैं गरीब आवाम हो या मिडिल क्लास हो, उसके ऊपर तो हुकूमत के इक़दामात के असरात हमेशा ही रोनुमा होते रहते हैं। इस वक्त अमीर तरीन तबके के हवाले से भी कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर आगे जाके वाकई कोई ठोस कार्रवाई होती है और इसका कोई नतीजा भी निकलता है। बहुत शुक्रिया।